जाने की मुझे लगता है सर कि जिससे मोहब्बत की जाए उससे शादी नहीं होनी चाहिए। फायरिंग हुई, बड़ा अफसोस हुआ। अब लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि वो जो अफसोस कर रहे हैं आप, उसके अंदर भी आपकी कोई चाल है और शक्ल से लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। पर इस बात के लिए मुझे एक रोल ऑफर हुआ, उस वक्त मैं कर नहीं सका था। सितंबर में आके उन्होंने दोबारा कहा आप एक रोल कर लें। इखलाकी दबाव भी था और पैसे भी चाहिए, बच्चे पालने ने की करिए। क्योंकि मैं आपको सीधी बात बताऊं, मुझे कमाली का रोल पसंद नहीं आया था। तब से मेरे ज़हन में तो यार है बंदा मिलेगा ना तो मैं पूछांगा तू अपना ईमान ठीक कर यार। बाबा जी का ईमान ठीक करान गया सी ते बाबे ने मैंने अपने रंग से रंग लिया। लोहे का जंग और सूफी का रंग एक बार चढ़ जाए तो फिर नहीं उतरता। मैंने माफ करना सीखा है, मैंने मुस्कुरा के बात करना सीखा है। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं रमज़ान जट, आप हैं सुरेश टीवी के सामने। गुल्लू बादशाह, बाबा रांझा ऐसे करैक्टर थे कि जो आज तक लोग नहीं भूल सके, लेकिन आज हर तरफ कमाल ने कमाली की हुई है, कमाली ही कमाली हर तरफ हुई है। ऐसा करैक्टर इफ्तिखार रफ़ी ने किरदार अदा किया है। ओ मुर्शद, आप कहाँ पे बैठे हुए हैं मुर्शद? मैं जी आपके इंतजार में बैठा हुआ था कि आप आए मेरा इंटरव्यू करें। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार रफ़ी भाई, आज ये हर तरफ कमाली कमाली है, लोग वज़ीर आज़म जमाली को भूल गए हैं। आपने इतना कमाल कर दिया हुआ है कि हर घर में कमाली कमाली हो रही है, लोग आपके साथ आपको देखने को तरस रहे हैं। ये कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा जी, जब लोग आते हैं, सेल्फी बनाते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आपके देखने वालों का, उस अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इतनी इज्जत और शोहरत से नवाजा है। देखिए, पहले ना ये एक मुहावरा था कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। आजकल ये मुहावरा चला है जिन्हें कमाली नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। तो आपने तो लाहौर को 4 चांद लगा दिए कमाली साहब। हाँ जी, मेरा लाहौर, मैं लाहौर की जंपल, मुझे फ़ख्र है। और हम शहरदार ऐसे ही होते हैं, मोहब्बतें करने वाले और प्यार करने वाले। ये जो मुहावरा आपने सुना है ये मैंने पहली दफ़ा सुना है, लेकिन जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया नहीं, ये हकीकत है। अच्छा, ये बताएं इफ्तिखार भाई कि ये जो आप कमाली का करैक्टर में आए कैसे आप? हमने तो समझा था कि आप एक्टिंग छोड़ गए हैं, आपकी तहरीरें पढ़ रहे थे, वीडियो पे आपके व्लॉग्स देख रहे थे, ये कैसे ट्विस्ट आया? देखिए, एक्टिंग तो मैं अब भी कम करता हूँ। मैंने पिछले 10 साल में 4 सीरियल किए हैं, जिसमें से 3 काशिम निसार के थे। हुआ ये था, मैं तुर्की गया था रैकी करने, वापस आकर मैं एक ड्रामा लिख रहा था रमज़ान में। तो परी ज़ात की के लिए मुझे रिकॉर्डिंग की मतलब एक रोल ऑफर हुआ, उस वक्त मैं कर नहीं सका था। सितंबर में आके उन्होंने दोबारा कहा जी कि आप एक रोल कर लें। तो मेरे पे एक इखलाकी दबाव भी था और पैसे भी चाहिए, बच्चे पालने ने की करिए। तो मैं करने चला गया। जब इस्लामाबाद गया तो 7 दिन शूट करते रहे। हाशिम नदीम साहब से मुलाकात हुई, इसके डायरेक्टर जो हैं शहजाद कश्मीरी साहब से मुलाकात हुई, और ख़ास तौर पर अहमद अली अकबर, ही इज़ वेरी नाइस गाय, उससे मुलाकात हुई जो परीज़ाद है। तो मुझे नहीं पता था कि मैं एक हिट ड्रामे में काम कर रहा हूँ। तो रात को मेरे बेटे ने, जब हम वापस आए गेस्ट हाउस में, तो उसने कहा बाबा ये ड्रामा बड़ा हिट है। मैंने कहा अच्छा। मैंने उस रात पहली दफ़ा 5 एपिसोड देखी। अच्छा, पहले आपको नहीं देखा आपने? नहीं, मैं तो एक ड्रामे में काम करने गया था पैसों के लिए। क्योंकि मैं आपको सीधी बात बताऊँ, मुझे कमाली का रोल पसंद नहीं आया था। मैं इंडिपेंडेंट रोल करता हूँ ना, बाबा रांझा, गुल्लू बादशाह। तो मैंने कहा चलो यार करते हैं, हम टीवी पे चल रहा है तो इज़्ज़त मिलेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी या ऑलरेडी हिट है ये मुझे नहीं पता था। एक दफ़ा मैंने आपके एक इंटरव्यू में बात सुनी थी कि बाबा इशफाक साहब ने आपको कहा था कि स्क्रिप्ट लिख के रखते रहो, ये तुम्हारे साथ बड़े हो जाएंगे। क्या वो बात सच साबित होगी? जी, बाबा जी ने कहा था कि लिखी जा ते रखी जा, तेरे स्क्रिप्ट तेरे नाल बड़े हो जाएंगे। 2000 में कहा था और बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अच्छा, आपकी जो सबसे आपको अच्छी तहरीर लगती हो नागन ड्रामे के अलावा, वो कौन सी है? देखिए जी, नागन ड्रामा तो वैसे ही सुपर डुपर हिट है, उसके अलावा मुझे जो पसंद है, जो मैं शायद अल्लाह के हजूर पेश करना चाहूँगा, वो है उतरेगा अपना कोई खिज़र। रमज़ान सीरीज़ थी, कुरानी आयात से माखूज़ थी। या जो मेरी किताब चिकड़ छोले है, वो मैं अल्लाह के हजूर ज़रूर पेश करूँगा कि ये 2 काम कर सका। या पढ़िए किताब, इसमें इफ्तिखार भी थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि हम आपके पढ़ने वाले भी हैं और आपके चाहने वाले भी हैं। इसमें क्या है? मुर्शद आपने लिखा हुआ है, चिकड़ छोले, ये क्या है इसमें? सर, ये एक रूहानियत का तसलसल है, सूफ़ीज़म का तसलसल है, बाबों की बातें हैं। और इशफाक साहब का मैंने अंदाज़ अपनाया है कि कहानी और किस्सों की शक्ल में आपको अच्छाई की तरफ लाना। हमारी जो नानी होती थी या दादी होती थी, वो हमें एक कहानी सुनाती थी कि एक गांव था, उसमें पीपल का दरख्त था, वहाँ एक चुड़ैल रहती थी, वहाँ एक बच्चा चला गया। वो दरअसल एंड पे पता ये चलता था कहानी के कि यार माँ प्यो तो बगैर कितने जाना नहीं चाहिए। तो मैंने इसमें नफ्स की नफ़ी की इकसाम बताए बगैर इंसानों में मोहब्बत, प्यार, बर्दाश्त, माफ़ी पैदा करने की कोशिश की है। ज़हनी आसूदगी और
کی آپ کو ملے گی اگر آپ میری کتاب چکر چھولے پڑھیں گے. یہ میں نے UK سے پبلش کی تھی اور UK کے 10 شہروں کے اندر اس کی تقریباً رونمائی ہوئی تھی, اور جب میں واپس آیا تو میں نے پھر لکھی سفر نامہ, وہ ہے UK یاترا. یہ UK یاترا یہ اس کا ٹائٹل ہے. یہ میں لنڈن برج پہ کھڑا ہوا ہوں اور یہ پیچھے ٹاور برج نظر آ رہا ہے. تو یہ سفر نامہ ہے, اس میں آپ بغیر ویزے بغیر پاسپورٹ کے UK کی سیر کریں گے, اور آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ ویزا کیویں لگتا ہے. اچھا سر کمالی صاحب, آپ نے نانی اور دادیوں کی بات کی, وہ ہمیں کہانیاں سناتی تھیں, لیکن اس ڈرامے میں آپ کا کردار نا وہ پھپھے کٹن مائی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ جو نا اکبر کے ساتھ کرتا ہے. تو اب فائرنگ ہو گئی ہے, تو کیا اب آپ اس کے پیچھے ہیں, اس کو جو مروانے میں پریزاد کو؟ دیکھیں ہمیں بتا دیں ذرا, ہمارا چینل ذرا. نہیں دیکھیں جی, میری پیشہ ورانہ مجبوری ہے, میں یہ بتا تو نہیں سکتا کہ فائرنگ میں نے کروائی ہے کہ نہیں کروائی ہے, میں آگے کیا کروں گا, لیکن یہ ضرور ہے. تھوڑا سا تو بتا دینا, لگ رہا ہے آپ کے یعنی کہ اندازوں سے جو آپ لگ رہا ہے کہ اس میں ساری ایک جو کارستانی ہوئی ہے اس کے پیچھے آپ ہی ہیں. دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ یہ کارستانی میرے نام آ رہی ہے اور میں اور زیادہ ہٹ ہو رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ یہ فائرنگ میں نے کروائی ہے یا نہیں, کیونکہ یہ ہم بھی لاہور کے ہیں. لاہور میں نا ایک طریقہ کار ہے, وہ پھپھے کٹن مائی سارا کچھ کار کر کہندی سانوں کی لگے جی, سانوں کی لگے جی. تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے, سارا کچھ آپ نے کیا ہوا, اب آپ کہہ رہے ہیں سانوں کی لگے جی. نہیں, دیکھیں میں کہانی تو نہیں بتا سکتا, میں جانتا ہوں کہانی اور میں یہ بھی جانتا ہوں کس نے فائرنگ کی ہے, لیکن میں بتا اس لیے نہیں سکتا کہ دیکھنے والوں کا سسپینس ختم ہو جائے گا. فائرنگ ہوئی, بڑا افسوس ہوا. اب لوگ مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو افسوس کر رہے ہیں آپ, اس کے اندر بھی آپ کی کوئی چال ہے اور شکل سے لگ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اچھی بات ہے, آپ دیکھتے رہیں, کمالی کو ہٹ کراتے رہیں. نہیں کمالی تو دیکھیں نا, پہلے ہی ماشاءاللہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ چکا ہے, اللہ کی عطا ہے آپ کے اوپر. اچھا یہ جو آپ نے لکھی ہے چکر چھولے اور یاترا, اور ہم نے جو آپ کی تحریریں پڑھی ہیں وہ بڑی صوفیزم کے قریب اور بڑی روحانیت کے قریب ہوتی ہیں, لیکن یہ جو ڈرامے میں ایک سبق جا رہا ہے نیو جنریشن کو کہ کرنا کچھ نہیں جی, یہ پریزاد کامیاب ہو سکتا ہے تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے, تو کیا یہ سبق درست ہے؟ اس کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, آپ کو بھی کہوں گا کہ ہاشم ندیم ایک بہت بڑا رائٹر ہے, اور وہ ضرور آپ کو اس سراب سے, اس خواب سے باہر نکالے گا, مجھے ایسا لگتا ہے. کیونکہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ باقاعدہ طور پہ وہ لگا رہے ہیں پوسٹیں کہ جی یا اللہ ہمیں بھی ایک بہروز کریم عطا فرما. بالکل بہروز کریم آپ کی زندگی میں کوئی نہیں آئے گا. ساری زندگی یاد رکھیے گا, آپ اپنی محنت کے بلبوتے پہ اوپر آئیں گے. اپنا خون کھود کے آپ ہی پانی پینا پینا ہے, کسی سے خون تو پانی نہیں لبنا. تو اس لیے پریزاد کا مزہ لیں, انجوائے کریں, اپنی حسرتوں کو پورا ہوتے ہوئے. سارے امپلائیز نے نا اب اپنے نا افسروں کے اوپر نظر رکھ لی ہے, باس کے اوپر نظر رکھ لی ہے کہ شاید یہ ہمیں جانشین مقرر کر دیں. تو لیکن یہ کمالی صاحب پہلے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ آپ ان کیسے ہوئے, بانو قدسیہ کے ساتھ اتنا ٹائم, اشفاق صاحب کے ساتھ اتنا ٹائم, تو ان کی کوئی اچھی بات یا کیسے ان کے ساتھ کیسے رابطہ ہوا؟ دیکھیں جی, میں اشفاق صاحب سے ملا تھا, مجھے ان سے کچھ اختلافات تھے. میں نے اشفاق صاحب سے اختلافات تھے؟ ہاں جی, میں نے کچھ ان کے انٹرویوز دیکھے تھے. ایک انٹرویو میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے کوئی زندگی میں کچھ چاہیے تو نہیں, لیکن جب میں مروں گا تو اللہ سے یہ پوچھوں گا کہ تو نے مجھ سے پوچھے بغیر مجھے کیوں پیدا کر دیا, میرے ناک ایسی کیوں بنا دی, میرا باپ ایسا کیوں بنا دیا, اور جب جینے کو دل کرے گا تو مجھے بلا لے گا, تو میں اللہ سے پوچھوں گا تو نے ایسا کیوں کیا. اچھا یہ بات مجھے بڑی عجیب سی شاید لگی تھی اس وقت, سمجھ نہیں آتی تھی, چھوٹا ذہن تھا, بچہ تھا میں, نوجوان تھا. تب سے میرے ذہن میں تھا یار بندہ ملے گا نا تو میں انہوں پوچھاں گا تو اپنا ایمان ٹھیک کر یار. تو میں بابا جی دا ایمان ٹھیک کران گیا سی, تو بابے نے مینوں اپنے رنگ سے رنگ لیا. اپنے رنگ میں وہ میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ لوہے کا زنگ اور صوفی کا رنگ ایک بار چڑھ جائے تو پھر نہیں اترتا. بالکل بابا رنگریز سی, کورے لٹھے دے ہوتے کوسے کزادے 7 رنگ چھاپتے انہیں. اچھا آپ ماشاءاللہ آج اتنے کامیاب ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے گھر میں بھی آپ کو یعنی کہ بھابھی ہماری کمالی کہتی ہوں گی کہ کمالی آپ نے کمال کیا ہوا ہے. تو کیا کبھی سوچا تھا کہ اتنی شہرت, ہٹ تو آپ پہلے بھی تھے, شہرت تو آپ کے پاس پہلے بھی تھی, لیکن اب اتنی عزت کہ ہم جب سے بیٹھے ہیں لوگ آپ ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں, ہمیں بڑی محبت دی, آپ نے بڑی عزت افزائی کی, ہمارا تو خواب تھا آپ سے ملنا, تو ملاقات ہوگی, تو کبھی سوچا تھا کہ یار کبھی ایسا بھی ہوگا؟ دیکھیں جی, میں یقین رکھتا ہوں کام پہ, آپ کام کرتے چلے جائیں اور یہ مت سوچیں کہ آپ کو کیا مل رہا ہے, جو مل رہا ہے اس کو اپنا نصیب سمجھ کے رکھ لیں. میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ یہ بتائیں کہ آپ شاہ رخ کو کیسے جانتے ہیں, وہ کہتا ہے فلموں سے, میں کہتا ہوں مطلب کام سے. تو آپ کام کرتے چلے جائیں, ملنا کیا ہے یہ چھوڑ دیں. وہ کہتا ہے مالی دا کم پانی دینا پر مشکا پاوے,
مالک دا کم بھرپور رانا لاوے یا نہ لاوے. دوستو میں مختصر اگر بات کروں تو بابا جی اشفاق صاحب اور بانو آپا سے میں نے جینا سیکھا ہے, میں نے معاف کرنا سیکھا ہے, میں نے مسکرا کے بات کرنا سیکھا ہے. سب سے بڑی بات مجھے پتہ لگا ہے کہ میری زندگی کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور جینا کیسے ہے. اصل کام یہ ہے کہ میں نے زندگی کو راستہ دینا اشفاق صاحب سے سیکھا ہے. زندگی کو راستہ کیسے دینا ہے, کیسے لوگ اگر اتنی زیادتی کر دیتے ان کو معاف کیسے کرنا ہے, اور معاف کر دیتے ہیں تو پھر روحانیت میں کیا اس کو ملتا ہے. جب مجھے کوئی برا کہتا ہے یا مجھے گالی دیتا ہے یا میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے, یہ اس کا ظرف ہوتا ہے. اس کے اندر جو تھا اس نے وہ دے دیا. آپ کے اندر تو ظرف ہے, آپ کے اندر تو محبت ہے, آپ کے اندر تو معافی ہے, آپ وہ دیں اس کو. میں کہنا انہیں گال کٹی میں چنڈ مارتی, انہیں چنڈ ماری میں کو سونا مارتا. اگر ہم دونوں ایسا کریں گے تو برابر ہو گئے نا. ہماری تربیت کہاں گئی, ہمارا خاندان, ہماری برداشت کہاں گئی. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کو ہنس کے بات کریں, معاف کریں, ان کی تعریف کرنا سیکھیں, اور آپ دیکھیے گا کہ وہ آپ سے جڑنا شروع ہو جائیں گے. میں آپ کی مثال دیتا ہوں, میں نے آپ سے نہیں, میں نے کسی سے بھی نہیں پوچھا تیرے سبسکرائبر کتنے نے, تو میں کچھ 450 انٹرویو دے چکے ہیں. مجھے نہیں جاننا. دوستو یہ کمیٹی بھی ہے, کل کو ان کا چینل جب بڑا ہو جائے گا نا تو خدا نہ کرے میرے پہ اگر کوئی وقت آتا ہے تو سب سے پہلے یہ آئیں گے. ہم نے کمیٹی ڈالنی چھوڑ دی. یہ کمیٹی کی ایک سائیکی ہوتی ہے, نکلتی ضرور ہے پاویں آخری نکلے. سر افتخار بھائی, یہ بڑی اچھی بات آپ نے یقین مانے کی کہ دل کو چھو گئی ہے. آج لوگ ہر چیز کو نا پروفیشنلزم سے دیکھتے ہیں. تعلق بنانے سے پہلے, اسلام بنانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا پہنچے گا. یہ مٹیریلسٹک یعنی کہ دنیا ہو گئی ہے. لیکن اب جو ثقافتی جلغار ہے یہ بھی یعنی کہ ہمارے جو نیو جنریشن ہے ان کے اندر پن کی گئی ہے. ڈرامے دیکھ لیں, باہر کے ڈرامے دیکھ لیں, آج سوشل میڈیا کا دور ہے. لیکن آپ جیسے رائٹر جو آ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, تو کیا وجہ کہ ہمارے ہاں کیوں ایسے رائٹر نہیں آ رہے جو ان کو انکاؤنٹر کر پائیں, ایسی باتیں دے سکیں لوگوں کو کہ یار آپ ان کی تربیت کر سکیں. دیکھیں ہمارے یہاں رائٹر تو بڑا اعلیٰ موجود ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ ان سے لکھواتے ہیں یا نہیں لکھواتے, کیونکہ چینلز کی اپنی ڈیمانڈ ہے. اس وقت چینل چلا رہا ہے صابن, شیمپو, موبائل کی سم والا, گھی والا چینل چلا رہا ہے. تو ایک جب ڈرامہ ہٹ ہوتا ہے, ابھی دیکھیے گا پریزاد کے بعد سارے ڈرامے ایسے آئیں گے جس میں کوئی لڑکی ترقی کر جائے گی, کوئی سپورٹس مین آئے گا وہ کرکٹر بن جائے گا, کوئی غریب آدمی آئے گا وہ امیر ہو جائے گا, یا کوئی غریب بچی آئے گی شہر, اس کو امیر آدمی سے اس کی شادی ہو جائے گی. یہ ٹرینڈ ہے, یہ بن جائے گا. لیکن یہ پریزاد میں بھی یعنی کہ یہی دکھایا گیا ہے کہ جی آپ لگے رہے, آپ کا جیک لگ جائے گا, آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں, اور بیچ میں آپ بھی آتے ہیں, آپ بھی اپنی کارستانی یعنی کہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کیا کمالی کی جو وہ کریکٹر ہے, وہ تو ایک کریکٹر ہے, تو کیا کمالی یہ کریکٹر جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں دیکھتا ہے کس طرح کے کریکٹر ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ جب کوئی بندہ ترقی کر جاتا ہے, جیسے بھی کر جاتا ہے, تو اس کی لیگ پولنگ پہ لگ جاتے ہیں. دیکھیں کمالی جیسے کریکٹر بالکل ہمارے گرد بہت سارے ہیں, لیکن کمالی کی اچھی بات یہ ہے کہ کمالی معافی مانگ لیتا ہے. میں کم وقت معافی نہیں مانگتا, غلطی بھی کرتا ہوں, اور پھر اگر معافی مانگوں تو میں مشروط معافی مانگتا ہوں کہ یار دیکھ چودھری میرا مقصد تو آیا نہیں سی, لیکن تیرا دل تو ہو گیا, چل یار معاف کر دے. نہیں, کمالی کی اچھی بات یہ کہ وہ معافی مانگ لیتا ہے. اور جیسے لاہور میں پلوانی سٹائل آؤ, چل معاف کر دے, ان کی ہو گیا جو دیتا ہے تمہیں ہوگی غلطی, معاف کر دے. کہہ رہے ہیں میں جو کہتا ہے کر دے معاف, 4 بندے ٹر کے آ گئے پھر کیا ہے. ہاں جی, تو یہ اچھا یہ بھی ایک معافی کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے, ہر بندے کا یعنی کہ اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. اچھا اس میں جو سب سے بہترین ڈائلاگ آپ کو لگا ہے پورے پریزاد ڈرامے میں, جو آپ کے بھی دل کو چھو گیا ہو, حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی رائٹر کو چھو جانے کی بات, لیکن جو آپ کے بھی دل کو چھو گیا ہو کہ یار یہ رائٹر کمال ہے, یہ ڈائلاگ کمال ہے. مجھے سب سے اچھا ڈائلاگ ابھی تک اپنا وہ لگا ہے جس میں میں کہتا ہوں کہ جانے کی مجھے لگتا ہے سر کہ جس سے محبت کی جائے اس سے شادی نہیں ہونی چاہیے. اس سے شادی نہیں ہونی چاہیے, کیا واقعی ایسا ہونا چاہیے جیسے محبت اس سے شادی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, میں نے کیونکہ لو میرج نہیں کی اور میں ایک نہایت خوش و خرم زندگی گزارتا ہوں. میں جن ماں باپ نے پالا تھا, پوسا تھا, جوان کیا تھا, میں یہ سمجھتا تھا انہی کا رائٹ ہے اور وہ مجھ سے بہتر دیکھنے والے ہیں, اور ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا. لیکن میں یہ قید نہیں کر سکتا, قدغن نہیں لگا سکتا کہ جی لو میرج کرنی چاہیے یا نہیں. لیکن آج تو دور بدل گیا نا, آج تو جو ڈگری حاصل کر لیتا ہے یا 4 پیسے کمانا شروع کر دیتا ہے, وہ اپنے ماں باپ تو کہتا ہے تانوں کی پتہ ہے جی, سانوں پتہ ہے, یہی دنیا ویکھنے, تانوں کی پتہ ہے. تو کیا یہ اب خرابی آ نہیں گئی معاشرے میں؟ دیکھیں جس ماں باپ کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اف تک مت کرو, اخلاقیات میں سب سے کم تکلیف دہ جملہ ہے کہ اف. یار اف تم بڑی باتیں کرتے ہو, اف تم بہت بولتے ہو. وہ کہہ رہا ہے اف تک نہ کرو. تو آپ دیکھ لیں کہ ماں باپ کی قدر و منزلت کیا ہے.
चिकड़ छोले में जो पहला मजमून है, इसका नाम भी चिकड़ छोले इसलिए रखा है कि मेरे अब्बा ने मेरे से चने मंगवाए थे चिकड़ छोले। वहाँ मेरा एक डायलॉग हुआ उस चिकड़ छोले वाले के दरमियान, वो आप पढ़ेंगे तो आप रो पड़ते हैं उसको। तो माँ बाप की हुर्मत, माँ बाप की अज़मत को पहचानें, और इससे पहले कि आप सेल्फियाँ लगाएं और कब्र की तस्वीरें लगाकर ये कहें कि जी आज अब्बू की 4थी बरसी है या अम्मी की 7वीं बरसी है, जिनको मैसर हैं खुदारा उनके आगे सरेंडर कर जाएं, झुक जाएं, उनके फ़ैसलों को मान लें। बिल्कुल ठीक है जी। आपने सुनी इफ्तिखार उफ़ी साहब, कमाली साहब की बातें। हमारी ख्वाहिश थी कि इनके साथ मुलाकात हो, लेकिन प्रोग्राम का क्योंकि वक्त कम था, हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और इनकी तहरीरें कमाल की हैं, और आखिर में वो चंद शार इनके बड़े वायरल हुए हैं, वो इनसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे ऑडियंस के लिए पढ़ दें। सर वो चंद शार। वो है कि किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएँ, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। तो ये जो पर्दा पोशी है, ये जो जड़ा कज लेना है, अल्लाह ताला सत्तारुल अयूब है। हमारे ऐब पे अगर हमें पकड़ना शुरू कर दे तो अब तक तो हम मर चुके होते। तो जिस तरह अल्लाह हमारा ऐब छुपा लेता है, तो भले कजना सीखो। यार भाई बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी सर।